الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام آج کی اس بابرکت جمعۃ المبارک پہ ہمارا موضوع سیرت طیبہ کا ایک زمانی ترتیب کے اعتبار سے پہلو ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع چند جمعے جاری رہے گا تاکہ اللہ کے نبی کی سیرت کے جو ایک زمانی ترتیب ہے، کرونولوجیکل آرڈر ہے، آپ کے 63 سالہ شب و روز ہیں، ان کے حوالے سے قدرے ہمیں کچھ علم بھی حاصل ہو اور اللہ کے نبی کے ساتھ سیرت کے حوالے سے ایک تعلق بھی ہمارا قائم ہو جائے۔ آپ نے کس عمر میں کون سا کام فرمایا، آپ نے حکمت عملی کون سی اختیار فرمائی، اعلان نبوت سے پہلے کا طرز زندگی کیا تھا، اعلان نبوت کے بعد کا طرز زندگی، مکی 13 سال اور مدنی 10 سال، ان تینوں حوالوں سے اللہ کے نبی کی طرز زندگی میں مختلف جگہوں پہ الگ قسم کا ایک طرز عمل تھا۔ ہم انشاءاللہ اس مطالعے کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی اپنی زندگیاں اسی طریق پہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہت سارا ڈیپلی سیرت طیبہ کا مطالعہ اور دین کے ساتھ اس کا تعلق، مکی زندگی جتنی اہمیت کی حامل ہے، شاید باقی اس لیول کی، ہمارے لیے تو حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لیکن جو شریعت کا نزول اور مدنی معاشرے کا قیام مدنی سیرت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، مدینے کے 10 سال، وہ ہمیں مکی اور 40 سالہ اعلان نبوت میں نظر نہیں آتا۔ میں ایک جملہ صرف بول کے مدنی زندگی شروع کرتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کے 40 سالوں میں بھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ یاد خدا کے اور خوف خدا کے بغیر آپ کا گزرا ہو، بلکہ اہل مکہ کے سامنے آپ نے اپنے نبی ہونے کی پہلی دلیل ہی یہ رکھی کہ میں اللہ کے خوف سے آج تک کوئی ایسا کام اور کسی معاملے میں میں ملوث نہیں ہوا کہ جو فطرت انسانی کے خلاف ہے اور انسانی وقار کے خلاف ہے۔ بتوں کے سامنے جھکنا تو درکنار، کسی برائی میں ملوث ہونا، اللہ خود سورہ یونس میں ارشاد فرما رہا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، ان 40 سالوں میں تمہارے اندر ہر برائی کا رواج تھا، حتیٰ کہ اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور شراب اور جوا، یہ ساری چیزیں قبل از اسلام کے حالات ہم پڑھتے آئے ہیں بڑی چھوٹی کتابوں سے، لیکن اللہ کے حبیب قرآن کے بیانیہ انداز کے مطابق اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں، کیا اب بھی تم میرے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہو؟ کہ جس نے 40 سال تک تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام تمہارے تک پہنچانے کے لیے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیونکہ اہل مکہ کی طرف سے جواب یہ تھا کہ معاذ اللہ آپ تو مجنوں ہیں، آپ جس کلام کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو ایک شاعر کا کلام ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے حبیب نے قرآن کے بقول صرف ایک جملے میں بیانی انداز میں بیان کر دی کہ میرے 40 سال ذرا دیکھ لو، 40 سالوں کی دن اور رات کا طرز عمل دیکھ لو، تو میرا یہ کردار میری نبوت کی صداقت پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ یعنی پہلے 40 سالہ جو فیض ہے سیرت کا، وہ حق پہ مبنی ہے، صداقت پہ مبنی ہے، سادگی پہ مبنی ہے، خوف خدا پہ مبنی ہے، اور انسانیت کے حقوق کا خیال رکھنے پہ مبنی ہے۔ جب آپ اماں خدیجہ کا سامان لے کر گئے تجارت کے لیے شرکت اور مزاربت کی بنیاد پر، تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال سے بھی کم، اور 40 سال اماں خدیجہ کی عمر ہے۔ اب یہ 25 سالوں میں کردار اور سمجھ بوجھ اور فہم و فراست اس لیول کے اوپر ہے کہ ایک جہاں دیدہ خاتون بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو 25 سالہ دور بھی یہ اس بات کے اوپر شاہد عادل ہے کہ کریکٹر کے حوالے سے اللہ کے نبی بے مثل اور بے مثال رہے۔ حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ تھا، تب بھی اللہ کے نبی کے اوپر سب کا اعتماد تھا، لہذا 40 سالہ دور بھی آپ کا اخلاق سے ہٹ کر کسی ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے سامنے موجود نہیں۔ اور جو 13 سالہ مکی دور ہے، اس کی اسٹریٹجی صبر پہ مبنی ہے، شکر پہ مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف لوگوں کو آپ سکھا رہے ہیں، اور ایک نبیوں کا جو مشن ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر ہیلا اور ہر حربہ اہل مکہ کے سامنے آزما رہے ہیں۔ یہ تمہید تھی، لیکن ہم نے شروع کرنی ہے مدنی زندگی اللہ کے نبی کی۔ مدنی زندگی ٹوٹل دورانیے کے اعتبار سے کتنے سالوں پہ مشتمل ہے؟
10 سالوں پہ. جو نیا دوست ہو سبق یاد کرنے کی غرض سے 40 سال بعد اعلان نبوت، اور کردار نبوت والا 40 سالوں کا ایک ایک لمحہ اس پہ دلیل ہے. ورنہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان بھی میرے اور آپ کے پیش نظر رہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کریم ابھی تخلیق کے مراحل میں تھے. وہ جو نبوی کردار تھا اس کا باقاعدہ مظاہرہ عملی 40 سالوں سے پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن آفیشلی جو نبوت کا اعلان ہے وہ 40 سالوں کے بعد ہے. پھر مکی زندگی کے 13 سال اور مدنی زندگی کے 10 سال. ہمارا موضوع مدنی زندگی ہے. اللہ کے حبیب نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اس کے بہت سارے اسباب تھے. ایک سبب یہ بھی تھا کہ اللہ کا حکم تھا، اس کے آگے کوئی اور بات اب رہ نہیں سکتی. اللہ فرما رہے محبوب جو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اس کے لیے سازگار ماحول یہاں پہ ہمیں مل نہیں رہا، تو آپ مکہ سے کہاں ہجرت فرما جائیں؟ مدینہ طیبہ. اب مدینہ طیبہ کی طرف ہی ہجرت کیوں فرمائی گئی؟ کوئی اور جگہ بھی ہو سکتی تھی. لیکن آنے والے دور میں جتنے چیلنجز اللہ کے حبیب کو درپیش آئے، ان چیلنجز سے بہترین طریقے سے جغرافیائی لحاظ سے مدینہ طیبہ میں رہ کے نپٹا جا سکتا تھا. ایک اور بات بھی مد نظر رہے کہ نفسیاتی اعتبار سے اللہ کے حبیب کی جو اپروچ تھی وہ ظاہر ہے ہر نبی کی اپروچ کمال ہوتی ہے، لیکن آپ تو سید المرسلین تھے. آپ نے یہ بھانپ لیا تھا کہ مکہ میں رہنے والے مشرک اور کافر ہیں، یہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں لیکن ننگے ہو کر سیٹیاں بجا کر بے حرمتی کرتے ہیں. لیکن مدینے جانے کے لیے ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں پہلے جو موجود لوگ تھے وہ انبیاء کے مشن سے واقف لوگ تھے، اور وہ تھے یہودی اور عیسائی جو بڑے بڑے گروہ تھے، اہل کتاب تھے. تو اللہ کے نبی کے لیے ان کو بات سمجھانا کمپیریٹیولی مکی ماحول کے مقابلے میں آسان تھا. کیوں؟ وہ الوہیت سے پہلے واقف تھے. بے شک بعد میں برائیاں در آئیں. یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. بے شک انہوں نے چینج کر دیا، موڈیفائی کر دیا تصور توحید کو بھی، لیکن اتنا ضرور تھا کہ بھولا ہوا سبق کمپیریٹیولی مکی لوگوں کے مقابلے میں اہل مدینہ کو بہتر سمجھایا جا سکتا تھا. ایک سازگار ماحول یہ بھی تھا. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جو فراست تھی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں، اس میں آپ بہت گہرائی والی نظر رکھتے تھے. آپ وہاں تشریف لے گئے اہل مکہ کو چھوڑ کر، اور جاتے ہوئے بھی بڑی حسرت کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اور مکہ کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ اے مکہ تو ہمیں جان سے بھی پیارا ہے، لیکن میرے دادا نے تجھے تعمیر بھی کیا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، لیکن اب تیرے مکین اس محمد کو اس میں رہنے کی اجازت نہیں دیتے. ایک حسرت بھرا خطبہ آپ کا اس حرم شریف کو دیکھ کر، یہ بھی تاریخ کا اور سیرت کا ایک بہت بڑا پورشن ہے. جب اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے، اب وہاں آپ کی سٹریٹجیز ہمیں اس جغرافیے کے پیش نظر ہر جگہ پر ایک الگ نوعیت کی نظر آئی. اب عموماً لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ 13 سالہ مکی دور میں اعلان نبوت کے بعد اللہ کے حبیب نے کسی ایک لمحے بھی تلوار نہیں اٹھائی. حتیٰ کہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل کی مشاورت سے حرم کے اندر آپ کے اوپر گندی اوجری لاد دی جاتی ہے، لیکن زبان سے اف تک کا کلمہ نہیں نکلا. اسی مکی زندگی کا 10واں سال، جس کو ہم سیرت میں اور حضور کی آٹو بایوگرافی میں ہم اس کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی اماں خدیجہ دنیا سے چلی گئیں، حضرت ابو طالب دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر سفر طائف جو 10 نبوی میں پیش آیا. آپ کی عمر کتنی ہو چکی تھی؟ 50 سال. ان صبر آزما 3 بڑے مواقع دیکھنے کے بعد اب پھر اللہ کے حبیب جب یہاں تشریف لاتے ہیں تو وہاں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور پھر لوگوں کے لیے کسی ایذا کی بات نہیں کی. سفر طائف کو بھی برداشت کیا اور عام الحزن کو بھی برداشت کیا، حتیٰ کہ اس سے پہلے 3 سال اتنے کرب میں گزرے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بالکل ایمانداری والا جملہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے پریشانی کے 7 نبوی سے لے کر، یعنی 47 سالہ عمر سے لے کر 10 نبوی تک آپ کی کتنی عمر بن گئی؟ 50 سال. ان 3 سالوں میں سوشل بائیکاٹ ہو گیا. اہل مکہ نے کہا قریش کا کوئی تعلق بنو ہاشم کے ساتھ نہیں رہے گا، کیونکہ آپ کا خاندان بنو ہاشم تھا، اور 3 سال تک آپ شیب ابی طالب میں معصور رہے. 3 سال کتنا عرصہ بنتا ہے؟ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ 3 سال تک کوئی شادی بیاہ، کوئی خوشی غمی
اہل مکہ کی حضور کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ شیئر نہیں ہوتی تھی۔ معاہدہ جو لکھا گیا وہ معاہدہ حرم کے اندر لٹکا دیا گیا، حتیٰ کہ اس کو دیمک لگ گئی اور وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب جس کرب میں تھے، اس کرب میں اللہ بھی اپنے حبیب کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اور احادیث کے الفاظ یوں ہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم اس شیب ابی طالب کے 3 سالوں میں ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ کیا یہ داستانی جملہ نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب اور صحابہ اکرام درختوں کے پتے کھا کر ان 3 سالوں میں گزارا کرتے تھے؟ اور پھر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں پاخانہ ایسے آتا تھا جیسے بکریوں کو مینگنیاں آتی ہیں، ہمیں تو وہاں پر انسانی کھانے اور جو عرب کا رواج تھا وہ بھی ملنا بڑی مشکل تھا۔ لیکن اتنے کرب آزما ماحول میں رہ کر بھی آپ نے ہمیشہ کیا کیا؟ صبر کیا۔ آپ نے ہمیشہ صبر کیا۔ اب جب اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینے کی جو اسٹریٹجی رکھی وہ بھی بڑی صبر کے ساتھ آپ نے رکھی، لوگوں کے ماحول کو واج کیا، اور نفسیاتی اعتبار سے لوگوں کی تربیت کے حوالے سے آپ نے بہت بڑے سٹیپ اٹھائے، جن میں سے پہلا سٹیپ کان کھول کر سن لیں کہ اللہ کے حبیب نے قباء جا کر، سفر ہجرت کے واقعات تو الگ ہیں، لیکن قباء چل کے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ اور معروضی سا سوال ہے کہ عرب کی سرزمین پر اللہ کے نبی جس مسجد کو سب سے پہلے تعمیر کر رہے تھے وہ مسجد قباء تھی، اور قباء مدینے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکی ماحول اور مکی لوگوں سے تقریباً آپ فیڈ اپ ہو کر وہاں جا رہے ہیں، وہاں لوگوں کی تربیت کے لیے پہلا گھر کون سا بنا رہے ہیں؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے مسلمانوں کی حالت سنور نہیں سکتی کبھی بھی جب تک کہ مسجد کا ماحول اور انوائرمنٹ اپنی تعمیر اور اپنی تہذیب اور اپنے فرائض کے اعتبار سے مسجد قباء اور مسجد نبوی کے ساتھ اس کا ملنا ممکن نہ ہو۔ آج ہم اگر مسلمان پسماندہ ہیں تو اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم نے مسجد کو جز وقتی ایک ادارہ بنا لیا، لیکن مسجد تو اسلام میں کل وقتی ادارہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور جناب علی اور مرتضیٰ کی اگر کوئی رنجش ہوتی ہے تو آپ کہیں اور نہیں جاتے بازار میں کہ کہیں باہر چلے گئے، جیسے آج کا ماحول ہے آؤٹنگ کر لی، آپ پھر بھی مسجد کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ وہاں لیٹ جاتے ہیں، اللہ کے حبیب تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں علی معاملہ کیا ہے، آپ پوچھ کر آپ جناب فاطمہ الزہرا اور علی اور مرتضیٰ دونوں کی صلح کروا دیتے ہیں۔ یعنی ہر صحابی کا رجوع ہر کام کے بعد اور ہر کام سے پہلے کہاں ہوتا تھا؟ مسجد میں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کا پہلا سٹیپ مدنی زندگی کا، جو میرے اور آپ کے گھروں کی زندگی ہے، جو سماجی اور معاشرتی زندگی ہے، اس میں پہلا ادارہ حضور کیا قائم فرما رہے؟ مسجد۔ اور مسجد پھر اللہ کے نبی نے گھر میں بھی نماز پڑھی، مسجد میں آ کر بھی نماز پڑھی۔ چند روزہ قیام کے بعد آپ قباء سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مدینہ جا کر بھی آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اور یہ نہیں کہا کہ آپ کسی بڑی سی کرسی پہ بیٹھ گئے ہوں اور مستری مزدور لگا دیے ہوں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اگر باقی صحابہ ایک پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اللہ کے حبیب 2 پتھر مسجد نبوی کے لیے اٹھا کے لاتے، اور پھر دعا بھی دیتے تھے، اللہ انصار کی بھی مدد فرما، اللہ مہاجرین کی بھی مدد فرما۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر اور مسجد قباء، مسجد تقوی، یہ تعمیرات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے نزدیک انسانیت کے سنورنے کا پہلا اور آخری ادارہ کون سا تھا؟ مسجد تھی۔ تو ہم بھی سوچیں کہ اللہ کے نبی کی یہ سیرت مبارکہ ہمیں مسجد کی طرف رجوع کرنے کا بار بار کہہ رہی ہے۔ اور مسجد اپنے اسٹرکچر کے اعتبار سے کیسی ہے کہ آج مجھے اور آپ کو تو نماز پڑھنے کے لیے گرمی میں اے سی بھی مل جاتے ہیں، پنکھے بھی چلے ہوئے مل جاتے ہیں، اعلیٰ درجے کی قالین بھی مل جاتی ہیں، وضو کرنے کے لیے الگ سے پانی موجود ہے، جوتے رکھنے کے لیے الگ ریک ہمیں اللہ کے گھروں میں مل جاتے ہیں۔ کوئی ایسی سہولت نہیں جو مساجد میں موجود نہ ہو۔ لیکن اللہ کے نبی کی مسجد کا عالم کیا تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی تھی تو اس بارش میں مسجد نبوی کا جو صحن اور حال تھا وہ ایسے بھیگ جاتا تھا کہ جب صحابہ اور آپ سجدہ کرتے تھے تو آپ کی پیشانیوں کے ساتھ مٹی اور ریت لگ جایا کرتی تھی۔ مسجد اپنے مزاج کے اعتبار سے کچی تھی، لیکن اہل دل یہ کہتے ہیں اس وقت کے لوگوں کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ کچی مسجد کی پرواہ تک بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور جناب واصف علی واصف نے شاید یہ جملہ لکھا ہے کہ اس وقت مسجد کچی تھی اور ایمان پکے تھے، اور آج کے دور میں مسجدیں پکی ہیں لیکن مسلمانوں کے ایمان کچے ہو چکے ہیں۔
مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ تو مسجد نبوی کا بنانا اور قباء کے اندر یہ تعمیرات، یہ دونوں ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کا فوکس کس پہ تھا کہ یہ معاملہ ہو کہ لوگوں کی تربیت ہو سکے، اور اللہ کے گھر میں آ کر وہ کیوں 13 سالہ تجربہ آپ کی مکی زندگی کا آپ کے ساتھ تھا۔ آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سب سے پہلے لوگ کون سے متاثر ہوئے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کی جو ایک دور اندیشی تھی وہ ٹھیک ثابت ہوئی کہ مکے میں 13 سالوں میں 40-45 لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ مدینہ طیبہ گئے، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کیسے تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام خود کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کا چہرہ اقدس دیکھتے ہی میں نے یہ یقین کر لیا کہ یہ چہرہ کبھی کسی جھوٹے بندے کا نہیں ہو سکتا۔ جس کو مکے والے جھوٹا کہہ کے بھیج رہے ہیں، میں جس چہرے کو دیکھ رہا ہوں یہ چہرہ کبھی جھوٹا کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، میں آپ کے پاس بیٹھا رہتا، میں آپ کی باتیں بڑی غور سے سنتا، آپ جو باتیں کہتے ان میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، آمنوا السلام، کہ تم اسلام قبول کر لو، اسلام کے اوپر تم ایمان لے آؤ، اور اطعموا الطعام، اور لوگوں کو غرباء کو کھانا کھلایا کرو، اور اپنے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کیا کرو، وصلوا باللیل، رات کو اٹھ کر اللہ کی حضور تھوڑا سر بھی جھکا لیا کرو، والناس ینام، اس حال میں کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس کیفیت کے بعد تم سے راضی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ جو میں نے چند جملے سنے تھے کہ سلامتی کی طرف آ جاؤ اور کھانا کھلایا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرو اور صلہ رحمی اختیار کیا کرو، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں حضور کی ان باتوں سے متاثر ہوا کہ یہ پیغام ربانی پیغام ہے جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اور یہودی یا عیسائی اہل کتاب جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کتنی کتابیں پہلے ریسیو کر چکے تھے قرآن سے؟ 3 کتابیں بڑی بڑی، تورات، زبور اور انجیل۔ حالانکہ جو آسمانی صحائف تھے ان کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے، لیکن اتنے سارے الہامی اور خدائی پیغاموں کو پڑھنے کے بعد عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں چونکہ ان کا عالم تھا تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ تو وہی پیغام ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بھئی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک آنے والے نبی کی بشارت تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، اور جس کا نام کیا ہے؟ احمد، جس نام کی جناب عیسیٰ نے بشارت دی، جس کو قرآن کہہ رہا ہے من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد جو آئے گا ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں اپنے ایمان کی مزید تقویت کے لیے اور یقین کے لیے میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کچھ سوال کروں، اور حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرا یہ ایمان تھا کہ یہ سوال اور ان کے جواب نبی کے بغیر کوئی اسکالر نہیں دے سکتا، وہ جو علوم بھی پڑھا ہوا ہو ان سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ آخر حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا اور ڈرتے ڈرتے حضور سے پوچھا کہ میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کرو، تمہارے سوال کیا ہیں؟ آپ نے پہلا سوال یہ پوچھا حضور کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کبھی اس کی شکل ماں سے ملتی ہے، کبھی اس کی شکل اس کے باپ سے ملتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال حضور یہ ہے کہ جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا جو ان کو ویلکم کیا جائے گا وہ کس چیز کا دیا جائے گا؟ اور تیسرا سوال یہ پوچھا حضور کہ قیامت کی خاص خاص علامات کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے یہ تینوں سوال حضور کی بارگاہ میں عرض کیے، اب اللہ کے حبیب ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بچہ ماں پہ اور باپ پہ اس لیے چلا جاتا ہے کہ جب ماں کا نطفہ غالب آ جائے تو وہ ماں پہ چلا جاتا ہے، جب میاں بیوی کی قربت کے بعد باپ کا نطفہ غالب آ جائے تو بیٹے کی شکل باپ کے اوپر چلی جاتی ہے۔ حضور دوسرا سوال یہ تھا کہ جنتیوں کو کھانا کون سا ملے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہشتیوں کو اور جنت میں جانے والے لوگوں کو سب سے پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کی شکل میں دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال اور اس کا جواب سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جواب کوئی اللہ کا نبی ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ اور پھر تیسرا سوال یہ پوچھا کہ حضور قیامت کی علامات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے حشر کی ابتدا اس طرح ہوگی کہ مشرق کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر میدان حشر میں پہنچا دے گی۔ اور عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب یہ جملہ میں نے سنا میں نے فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضور کا مطمع نظر مکے سے مدینے جانے میں کیا تھا؟ اہل کتاب میری بات کو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں،
تو کیا یہ گمان اور کیا یہ دور اندیشی غلط ثابت ہوئی؟ 100% صحیح ثابت ہوئی. لیکن آپ نفسیاتی اعتبار سے لوگوں کی تربیت میں مسجد قباء اور مسجد نبوی کی شکل میں آپ مزید آگے بڑھ رہے ہیں. اسی اثناء میں یہ دیکھا گیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی ابتدائی لمحات کے اندر ہی اللہ کے حبیب کے اوپر ایمان لے آئے. آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر بڑی تفصیل سے موجود ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی عمر کیونکہ عام انسانوں کی بظاہر عمر سے زیادہ تھی، آپ نے بہت سارا عرصہ باہر ایران، آپ مجوسی آپ کے والد تھے، وہاں سے ہوتے ہوتا ہے بکتے بکاتے حضرت سلمان فارسی مدینہ تشریف لائے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ بکنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میں 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہو کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا. مجھے میرا آقا خریدتا، کام لے کر آگے بیچ دیتا، اس سے آگے بیچ دیتا، 10 سے زیادہ دفعہ بکنے کے بعد آخر میں مدینہ طیبہ پہنچا. اور مدینہ طیبہ جب پہنچا تو میں ایک یہودی کے ہاں ملازمت کرنے لگ گیا. تو اس ایک دن میں کھجور پر چڑھ کر کھجور کے درخت کے جو ٹہنیاں تھیں میں ان کی کانٹ چھانٹ میں مصروف تھا کہ میرا آقا اسی درخت کے قریب بیٹھا تھا. تو ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ خدا انصار کو ہلاک کرے. جو آنے والا بندہ تھا وہ حضرت سلمان فارسی کے مالک کو یہ کہتا ہے خدا انصار کو ہلاک کرے کہ جنہوں نے ایک ایسے بندے کو ویلکم کیا ہے مدینے میں کہ جو بندہ تو ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا کہتا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں الرٹ ہو گیا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ آخر الزمان نبی اس شہر میں آئیں گے جس کی بڑی علامت کھجوروں کے درخت ہوں گے. اور میں تو اپنی مراد کو پہنچ چکا تھا، لیکن لوگوں کی یہ گفتگو میرے لیے پریشانی کا باعث بنی. حضرت سلمان کہتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ میں جب میں نے یہ سنا کہ وہ اس نبی کی آمد کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں میں کھجور پہ درخت پہ تھا تو میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی. میں تعجب میں پڑ گیا. میں درخت سے فوراً اترا اور اپنے آقا سے پوچھا کہ یہ کیا بات کہہ رہا تھا. تو صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے آقا نے مجھے زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ تجھے ایسی باتوں سے کیا خبر. حضرت سلمان کہتے ہیں میں اپنے کام میں مصروف ہوا لیکن اپنے آقا سے چھپ کر میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا. اور جس بندے نے مجھے حضور کی آمد کی اطلاعیں دی تھیں، عیسائیوں کے راہب نے، اس نے ایک تو اطلاع دی تھی کہ وہ شہر ہوگا کھجوروں والا، اور دوسرا اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ نبی تحفہ تو لے لے گا لیکن وہ نبی کبھی صدقہ نہیں لے گا، اس نبی کی یہ علامت ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کھجوریں لیں اور حضور کی بارگاہ میں چلا گیا اور میں نے پیش کی کھجوریں. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ ہے. آپ نے کہتے ہیں صدقہ لیا، لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا اور فرمایا کہ صدقہ اللہ کا نبی نہیں کھاتا. کہتے ہیں مجھے 50% یقین ہو گیا میں اپنی منزل پہ پہنچنے والا ہوں. کہتے ہیں چند دن گزرے تو میں حضور کی خدمت میں پھر حاضر ہوا کھجوریں لے کر، اور میں نے حضور کی خدمت میں کھجوریں پیش کی اور عرض کیا حضور یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے. تو اللہ کے نبی نے خود بھی تناول فرمائی، اپنے صحابہ کرام کو بھی دے دی. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ وہ نبی جو آئے گا اس کی پشت کے اوپر ایک مہر نبوت ہوگا. اب میں نے سوچا کہ کھجوروں کے درخت والی کہانی بھی پوری ہو چکی، صدقے اور تحفے کی بات بھی پوری ہو چکی، میں اب اس کو کیسے کنفرم کروں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو میں جان بوجھ کر حضور کی پچھلی طرف بیٹھ گیا. کہتے ہیں میں نے حضور کو عرض نہیں کیا کہ حضور میں نے مہر نبوت دیکھنی ہے. آپ نے اپنی پشت مبارکہ سے اپنی قمیض مبارکہ خود اٹھائی اور میں نے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور میں زاروں قطار رونے لگ پڑا. آپ نے کمال شفقت سے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور میری مفصل روداد سنی اور پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو. حضرت عبداللہ بن سلام حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اپنے پہلے آقا کے بکنے سے لے کر اپنے آخری یہودی آقا کے بکنے تک، کھجوروں والی شہر کی پہچان سے لے کر صدقہ اور خیرات تک اور مہر نبوت کی باتوں تک، میں نے ساری روداد رو رو کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دی. اور پھر اللہ کے نبی نے مجھے دعائیں دیں اور دعائیں دینے کے بعد مجھے کہا کہ اے سلمان تم پریشان لگتے ہو. تو آپ عرض کرتے ہیں حضور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں اور میرے باپ کا نام پوچھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سلمان اب جو بھی تم سے پوچھے اس کو یہ کہہ دیا کرو کہ میں سلمان ہوں، میرا باپ بھی اسلام تھا، میرا دادا بھی اسلام تھا. سلمان بن اسلام بن اسلام. تمہیں باپ کی بتانے کی ضرورت نہیں، تم اپنے باپ اور دادا کا نام ہی بتا دیا کرو. یہ جو دو لوگوں کا خصوصاً دائرہ اسلام میں داخل ہونا تھا،
ایک پہلے حضرت عبداللہ بن سلام اور دوسرے حضرت سلمان فارسی. اور یہ مسجدوں کی تعمیر کے بعد پہلے دو لوگ تھے جو دار اسلام میں داخل ہوئے، اور نبوی مشن آپ کے مزاج اور آپ کی نبوی بصیرت کے مطابق پھر مزید آگے بڑھا. پھر اللہ کے حبیب نے داخلی اعتبار سے اپنے مدنی معاشرے کو پختہ کرنے کے لیے لوگوں کے اندر ایک ایسی روح بھر دی کہ جس کی مثال صرف 14 صدیوں کی تاریخ اسلامی میں نہیں بلکہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اتنی بڑی ہمدردی کی مثال بلا مبالغہ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی. کتنی بڑی مثال تھی. حضور نے جو آنے والے لوگ مہاجر تھے ان کو انصاریوں کا بھائی بنا دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو سٹینڈ کرے گا، مال و دولت دے کے اور اس کو کاروبار میں شریک کر کے، اس کی خوشی غمی میں شریک ہو کے ہر معاملہ اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ وہ شیئر کرے گا. سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ دو صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ایک اور صحابی، ان دونوں کو حضور نے مواخاتی بھائی بنایا، اور یہ صحیح اتھینٹک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان دونوں میں سے جو انصاری بھائی تھا وہ یہ اپنے مہاجر بھائی کو کہتا ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، کیونکہ ابھی پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا اور یہ پہلا موقع تھا. اس کے بعد نکاح کے احکامات آئے، اس کے بعد طلاق کے احکامات آئے، اس کے بعد ہی عدت اور حق مار کے احکامات آئے، پردے کا حکم اس کے بعد آیا کیونکہ یہ پہلا سال تھا بھی ہجرت کے بعد. تو فرماتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو تمہیں پسند ہے، خوبصورت لگتی ہے، میں اس کو اپنے نکاح سے نکال دیتا ہوں. تو وہ صحابی ان کو تھینکس کہتے ہیں اور اپنے مشن کی طرف عرض کرتے ہیں کہ مجھے صرف مدینے کے بازار کا راستہ دکھا دو، اللہ مجھے دولت عطا فرما دے. تو کہتے ہیں وہی عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے یہ آفر بھی ٹھکرا دی. وہ امیر ترین آدمی تھے اور ایک نہیں سینکڑوں غلام اپنی زندگی کے اندر انہوں نے آزاد کی اور اسلام کی راہ میں ان کو قربان کر دی. اور یہ عقد مواخات اب جن لوگوں کے درمیان تھا ان کے ناموں میں اب ایک طویل فہرست ہے، لیکن اس کا لب لباب اتنا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر دوسرے لوگوں کی محبت اتنی بس گئی کہ اللہ کو ایک آیت نازل کرنی پڑی کہ اب تم اتنے گہرے بھائی بن گئے ہو اور تم نے اپنے خونی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. اور اللہ نے سورہ انفال کی پھر ایک پوری آیت نازل فرمائی کہ ان اپنے منہ بولے جو بھائی ہیں تمہارے، جن کے ساتھ تمہارا مہاجر اور انصاری والا تعلق ہے، تم اتنی پختگی میں چلے گئے ہو کہ جائیدادوں میں سے حصہ اپنے خونی رشتہ داروں کو بھی نہیں دیتے ہو. تو اللہ نے سورہ انفال کی 75 نمبر آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ اب مسلمان سٹینڈ کر چکے، اب مسلمان سٹینڈ کر چکے ہیں، اب ان کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اب جب بھی انصاری اور مہاجر کوئی معاملہ کرنے لگے گا تو پہلے اس وراثت والی آیت کو پڑھے گا تاکہ تمہاری قربانیوں کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے تمہارے خونی رشتہ دار معروم نہ رہ جائے. اور اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ جو اولو الارحام ہیں، جو اپنا ایک جسمانی تعلق رکھتے ہیں، بلڈ ریلیشن اپنے وارثوں کے ساتھ، وہ وراثت سے اتنا حصہ پائیں گے جتنا شریعت نے ان کو دیا ہے. پھر مواخاتی بھائیوں کے لیے کوئی وراثت کے اندر حصہ نہیں تھا. تو مسجد قباء کی تعمیر اور مسجد نبوی کی تعمیر اور پھر 2 بڑی شخصیات کا قبول اسلام، جن میں سے پہلے عبداللہ بن سلام، دوسرے حضرت سلمان فارسی، اور اس کے بعد عقد مواخات، مسلمانوں کو مسلمانوں کا بھائی بنا دیا اور بے مثال ایثار اور اخوت کی مثال قائم کی. یہ اللہ کے نبی کے پہلے سال کے کام ہیں جب آپ مکہ سے ہجرت فرما کے کہاں آئے؟ مدینہ طیبہ. اس کے بعد آپ نے ایک اور قدم اٹھایا، وہ قدم آج مسجد اقصی کی بھی ترجمانی کرتا ہے اور فلسطین کی بھی ترجمانی کرتا ہے. اہل کتاب کے ساتھ کس لیول کا تعلق ہو وہ اس کی بھی ترجمانی کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے مسلمانوں کو مسلمانوں کا بھائی بنایا، لیکن اہل کتاب کے ساتھ بھی حضور نے ایک ایگریمنٹ کیا، اور وہ ایگریمنٹ تاریخ میں کہلاتا ہے میثاق مدینہ. اب یہودیوں کے جتنے حقوق اللہ کے حبیب نے ان کو عطا فرمائے، شاید آج تک کوئی اہل کتاب خود بھی اپنے رشتہ داروں کے اتنے حقوق ادا نہ کر سکا. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج یہودی بھی کہتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر ہمارا حق ہے اور یروشلم کے اوپر ہمارا حق ہے اور بیت المقدس کے اوپر ہمارا حق ہے. عیسائی بھی کہتے ہیں یروشلم ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں ہمارا ہے. لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ یہودیوں کی ایک ایفیلیشن بہت بڑی بے شک یروشلم کے ساتھ اور مسجد اقصی کے ساتھ ہے. کیوں کہ ان کا یہ موقف ہے کہ جس جگہ پہ مسجد اقصی تعمیر ہے اس جگہ پہ ہیکل سلیمانی تھا. ہیکل سلیمانی کو گرایا گیا. ہیکل آپ سمجھیں کہ عربی زبان میں جس کو ہم مسجد کہتے ہیں،
ان آسمانی سابقہ کتابوں میں اس کو ہیکل کہا جاتا تھا. تو ہیکل سلیمانی ہے وہاں پر، اور مسجد اقصیٰ وہاں پہ تعمیر ہوئی ہے. لہٰذا یہاں مسجد اقصیٰ گرے گی، اور مسجد اقصیٰ کے گرنے کے بعد ہم دوبارہ ہیکل سلیمانی یہاں تعمیر کریں گے. آپ نے کبھی یہودیوں کو دیکھا یا سنا کہ وہ وہاں ایک دیوار گریا ہے جس کے ساتھ وہ سر ٹکا کے روتے ہیں؟ وہ دیوار گریا میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کی بنیادیں ہیں، اور ان کو ہم نے دوبارہ اسی طریق پہ قائم کرنا ہے جس طریق پہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا تھا. عیسائیوں کا موقف یہ ہے کہ اس درگاہ کے ساتھ ہمارا بہت بڑا تعلق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بقول ان کے پھانسی دے دی گئی، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی گئی. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. ایک ایسا بندہ جو مخبر تھا حضرت عیسیٰ کا، جو آپ کے حواریوں میں سے بک گیا تھا، کیونکہ جناب عیسیٰ پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں تھی، 13-14 اس کے راؤنڈ اباؤٹ وہ تعداد ہے. بعض لوگوں نے 19 بھی لکھی ہے، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے. ایک بندہ انہی حواریوں میں سے بک گیا، اس نے یہودیوں کو، رومیوں کو خبر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ باغی تھے. رومیوں اور یہودیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کا وقار یہ تھا کہ آپ باغی ہیں. معاذ اللہ اس کے پیچھے تو اور بھی باتیں تھیں. یہودیوں کا موقف یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک مکمل انسان بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ماں کو یہ بیٹا کہاں سے ملا، کہاں سے؟ آبادی کے باہر سے. لیکن ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے ان کے جواب پر کیا کہا؟ بھائی میں کچھ نہیں کہتی، اس بچے سے تم پوچھ لو. اور بچے کی عمر بہت تھوڑی ہے ابھی، آپ لے کر آئی ہیں کیونکہ آپ کو اللہ نے حکم دیا، آپ آبادی سے باہر تشریف لے گئیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ آبادی میں واپس آئیں. لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کہاں سے لائی مریم؟ فرماتی ہیں میں کچھ نہیں کہتی، میرے اس بچے سے پوچھ لو. تو حضرت عیسیٰ کے الفاظ قرآن میں یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار کے کہتے ہیں بھئی انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. اور پھر پورے حضرت عیسیٰ کے واقعے میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ میں تو ایک نبی مکرم کے آنے کی تمہیں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بقول عیسائیوں کے جب ہینگ کیا گیا تو وہ علاقہ بھی یروشلم کا علاقہ تھا، اور یروشلم کا لفظ بھی ان کی مذہبی کتابوں کا لفظ ہے. ہم اس کو القدس کہیں، ہم اس جگہ پہ موجود مسجد اقصیٰ کی وجہ سے اس کو بیت المقدس یا بیت المقدس کہیں. ان کے نزدیک ان کا نام آسمانی یروشلم ہے. اور ہمارے نزدیک ایک یہ بھی ہے کہ انبیاء کے وارث یہودی نہیں، انبیاء کے وارث عیسائی نہیں، بلکہ حضور کے آنے سے سابقہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کہ مسلمان کیوں دعوے دار ہے؟ یہودیوں کا ہیکل سلیمانی ہے، عیسائیوں کی حضرت عیسیٰ کی ہینگ ہونے کا تصور بقول ان کے اسی مقام پہ ہے، اور ان کا مقدس مقام ہے. جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی وہ جگہ کون سی تھی؟ وہی جگہ تھی، وہی مسجد تھی، اسی کا ایک محراب تھا جس کے اوپر قرآن ہمارا سورہ آل عمران پوری نازل فرما رہا ہے کہ حضرت عمران اور حنا کے ہاں اولاد نہیں، اللہ کے ہاں منت مانی اللہ اولاد دے دے، بیٹے کے بجائے بیٹی ہو گئی، پریشان ہوئے اب کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے تم پریشان نہ ہو، یہ بیٹی جو تمہیں ہم نے دی ہے یہ اس وقت کے سارے مردوں سے بہتر ہے. لہٰذا حضرت مریم مسجد کے اندر رہتی اور اس کے ایک کنارے میں اللہ سے دعا کرتی، عبادت کرتی. حضرت زکریہ آپ کے کزن آپ کو کھانا دینے کے لیے آتے، جو کھانا دے کے جاتے واپس برتنوں میں کھانا کچھ اور ہوتا جو بے موسمہ تھا. آج کولڈ سٹور کا تصور آ گیا، بے موسم پھل بھی ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے زمانے میں کوئی ایسا تصور بظاہر نہیں تھا. تو حضرت زکریہ بھی دعا کرتے ہیں کہ میری عمر ہو چکی نا امیدی کی، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، یہاں اگر بے موسمہ پھل جناب مریم کو مل سکتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں شاید اللہ بے موسم میں میری اس اتنی بڑی عمر میں مجھے اولاد بھی دے دے. سورہ آل عمران کے الفاظ ہیں فنادتہ الملائکہ. ابھی یہ دعا کر رہے تھے حضرت زکریہ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور کھڑے بھی کدھر تھے؟ محراب کے اندر تھے کہ اللہ نے بشارت دے دی اور فرمایا تمہیں بیٹا بھی ملے گا، مرد بھی ہوگا، اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور اللہ اس کو نبوت بھی عطا کر دے. اور نام پھر اللہ نے اپنی جناب سے رکھا یحییٰ. یہ پورا واقعہ قرآن سورہ آل عمران کے اندر بیان فرما رہا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کا تقدس والا پہلو بھی مسجد اقصیٰ کے ساتھ موجود ہے. لیکن آج اس پہ ملکیت کس کی ہے؟ سرزمین ساری اللہ کی ہے. یہ اسلام کا تصور ہے. اسلام وطن کی جغرافیائی سرحدوں کا قائل نہیں ہے.
بلکہ اسلام کا موقف یہ ہے، اسلام کا تصور گلوبل تصور ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کوئی مشرق میں پڑھتا ہے اور مغرب میں بھی کوئی بندہ پڑھتا ہے تو دونوں آپس میں بھائی ہیں، خواہ ایک منٹ کے لیے بھی ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہ ہوئی ہو۔ شمال سے جنوب ساری ریاستیں اور ساری روئے زمین کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لہذا فلسطین مسلمانوں کا ہے، اسرائیل یہودیوں کا ہے، پاکستان ان کا ہے، یہ کوئی اسلام کی تقسیم نہیں ہے۔ ویزا پالیسی اسلام کی پالیسی نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک گلوبل سٹیٹ کا قائل ہے۔ پہلا موقف تو مسلمانوں کا یہ ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے تو سابقہ ساری نبوتیں اور شریعتیں اور آسمانی کتابیں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، اور یہودی اپنے عقائد پہ برقرار نہ رہ سکے، عیسائی بھی اپنے عقائد پہ برقرار نہ رہ سکے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک سے دوری کے لیے ان باتوں کو معاملہ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس فتح کیا، آپ وہاں تشریف لے گئے، پھر قبضہ ہوا، صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں اس کو فتح کر لیا۔ پھر پتہ یہ چلا کہ جس کی طاقت ہو وہ فتح کر لے، نہیں، مسلمانوں کی طاقت تھی تو فتح ہو گیا۔ آپ اگر یہودی پاور میں ہیں تو کیا وہ بیت المقدس کو لے لیں؟ نہیں۔ ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے آنے سے تورات، زبور، انجیل سب ختم۔ تمام نبیوں کی نبوتیں حضور کے آنے سے اپنے زمانے کے سچے لوگ تھے، لیکن ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، ان کی ناموس ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی نبی کو معاذ اللہ گالی دینے سے اسلام میں انسان نہیں رہتا، اسے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی بات ہے کہ ہمارے نبی کی وہ تعظیم نہ کریں، لیکن حضور کے آنے سے شریعت ختم، لہٰذا یہ ساری زمینیں اللہ کی زمین ہے، اور مسلمان زیادہ حق رکھتے ہیں کہ بیت المقدس کے اوپر ان کا قبضہ ہو۔ کیوں؟ اس کی دو تین مثالیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں سن لیں کہ مسلمانوں نے انسان کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے جتنی جنگ لڑی ہے اتنی عالم عیسائیت نے اور عالم یہودیت نے بھی نہیں لڑی۔ آپ نے دیکھا کہ غزہ میں جب بمباری ہوتی تھی تو مرتا کون تھا؟ کون مرتا تھا؟ نہیں، مسلمانوں کے بچے، کیونکہ مسلمانوں کو وہ نسل کشی کے قائل تھے کہ مسلمانوں کی نسل ختم کر دی جائے۔ برما میں کون مر رہا؟ مسلمانوں کے بچے۔ اللہ کے نبی کا فرمان دیکھیں اور سنیں کہ بیت المقدس پہ حق کس کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی مشرکین کے بچوں کو بھی قتل نہ کرو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے، اور یہ بچے پھر ان کے والدین ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، ان کے والدین ان کو عیسائی بنا دیتے ہیں۔ تو ہمارا اسلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ مشرکین کے بچوں کو بھی قتل نہ کرو، لیکن وہ ہمارے بچوں کی نسل کشی کرتے ہیں۔ تو پھر بیت المقدس میں رہ کر پاور میں، اقتدار میں انسانیت کو ان کے حقوق کون دے سکتا ہے؟ اسلام دے سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات دیکھیں کہ مسلمانوں کی تو وہ جان کی دشمن ہے، وہ ہمارے ڈرون بھی ہمارے اوپر پھینکتے ہیں، ہمارے پولیو زدہ بچوں کو وہ پولیو کے قطرے WHO پلاتا ہے، لیکن ہمارے صحت مند بچوں کو وہ مار دیتے ہیں گولیوں سے اور بموں سے۔ لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے کہ ایک پروٹیکٹڈ سٹیزن، ایک ایسا غیر مسلم آدمی جو مسلمانوں کی کنٹری میں رہتا ہو اور مسلمان حکومت اس کی جان مال عزت کی محافظ ہو، اگر کوئی بندہ اس کو جان بوجھ کر بغیر کسی قصور کے ذمی اور پروٹیکٹڈ سٹیزن کو مار دے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس مسلمان کے اوپر جنت کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو انسانیت کی بحالی کی تعلیم ہے اور انسانیت کی بقا کی تعلیم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیتا ہے۔ کس کو؟ مسلمان کو۔ وہ مسلمان جو اپنے ملک میں کسی پروٹیکٹڈ ذمی سٹیزن کو اگر کوئی گولی مار دے یا اس کو جان سے مار دے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دو پنشمنٹ، جنت اس کے اوپر حرام، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ حالانکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَأَنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کے سفر سے بندہ مومن کو سنگائی دے گی اور وہ اس کو سونگ پائے گا۔ یہ چھوٹی دلیل نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے اور 2533 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ تو غیر مسلم کے ساتھ زیادتی میرا نبی اور آپ کا نبی ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اس کو جنت نہیں ملے گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا۔ میرا اور آپ کا اسلام کہہ رہا ہے کہ مشرکین کے بچوں کو بھی قتل نہ کرو۔ تو پھر آج دنیا کے حالات کیا کہتے ہیں؟ کیا عیسائی انسانوں کی جان کے محافظ ہیں؟ کیا یہودی انسانوں کی جان کے محافظ ہیں؟ وہ تو انسان کے دنیا میں آنے کے مخالف ہیں۔
یہ بڑا میرا ٹیکنیکل آخری جملہ ہے جمعے کا، کہ وہ اسلام کے حقوق تو اپنی جگہ پر اور انسان کے حقوق اپنی جگہ پر، وہ تو انسان کے اس دنیا میں آنے پہ بھی پابندی لگاتے ہیں۔ کیسے؟ مرد کی مرد سے شادی اسلام نے کہی کہ کرو، بولیں، عورت کی عورت سے شادی کی بات اسلام نے کی یا عالم کفر نے کی؟ عالم کفر نے کی۔ وہ اپنے مذاہب کو موڈیفائی کر کے، جو یورپ کہلاتا ہے اس کا مذہب شاید عیسائیت نہ ہو، شاید اسرائیلی صہیونی زائونسٹ کا مذہب شاید یہودیت نہ ہو، اگریسونیس ہو، جیسے مسلمانوں کا نمائندہ پوری دنیا میں داعش اور طالبان ہے، ہم مان لیں ساری باتوں کو، لیکن وہ تو انسان کے دنیا میں آنے پہ بھی قدغن لگاتے ہیں، وہ انسان کے حقوق کا کب خیال رکھیں؟ لہذا امت مسلمہ خیر امت، آخری امت، اپنے 1,24,000 انبیاء کی ورثے کی وارث ہے۔ اگر یہودی اپنے ہزاروں سالہ تاریخ سے یہ ثابت کر دے کہ میں انسانوں کا محافظ ہوں اور میں انسانوں کا خیال رکھتا ہوں، تو مسجد اقصیٰ اس کو بھی دے دی جائے، کوئی حرج نہیں۔ عیسائی اگر یہ اپنے صدیوں کے عمل سے یہ واضح کر دیں، کم از کم 2000 سال کے اپنے تاریخی تسلسل سے، کہ ہم نے انسانوں کا خیال رکھا ہے، میں جملہ مسلمان نہیں بول رہا بلکہ میں نے انسانوں کے خیال پہ اگر 2000 سالہ کریکٹر دکھا دے، تو شاید سوچا جا سکتا ہے کہ تینوں ڈیوائن ریلیجن ہیں، اسلام، یہودیت اور عیسائیت۔ تو حضرت عمر نے بھی تو یہی کیا تھا، حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو کیا وہاں پابندی لگائی کہ کوئی عیسائی نہیں آئے گا؟ آپ نے کبھی پابندی نہیں لگائی کہ یہاں کوئی عیسائی نہیں آئے گا، آپ نے کبھی پابندی نہیں لگائی کہ بیت المقدس میں کوئی یہودی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اس پہ اتھارٹی مسلمانوں کی رہے گی، یہودی بھی آ سکتے ہیں، عیسائی بھی آ سکتے ہیں۔ تو کیا یہودی بھی آج یہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت علامہ اقبال نے بڑی کمال بات یہ کہی ہے کہ اگر یہودی یہ کہتا ہے کہ میرا خاک فلسطین پہ حق ہے، تو مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ ہسپانیہ پہ اس کا حق موجود ہے۔ کیونکہ یہودی اگر کہتے ہیں کہ ہماری مدر لینڈ فلسطین ہے اور ہم نے یہاں پر اپنا وہ ایک خدائی حکومت قائم کرنی ہے، تو پھر آپ بھی تو سوچیں، میں بھی تو ذرا سوچوں، ہماری خلافت کیوں ختم کی گئی؟ جب تحریک خلافت چلی، مصطفیٰ کمال اتاترک آیا، مسلمانوں کی خلافت ختم کرنے کے درپے کون تھا؟ یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ وہ جو اعلان بلفور تھا 1917 میں، جب یہودیوں کو سپورٹ کیا گیا اس شرط پہ کہ یہودی جنگ عظیم میں انگلینڈ کا ساتھ دیں گے، اور جب جنگ ختم ہوگی تو پھر انگلینڈ اسرائیل بسانے کے لیے یہودیوں کو اجازت دے گا کہ وہ وہاں آئیں۔ یہ معاہدہ اعلان بلفور کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، یہ 1917 میں ہوا۔ اقوام متحدہ نے جن کی توثیقیں کی اپنے قیام کے بعد، وہ یہی اسرائیلی معاملات تو تھے، تو غداری کس نے کی؟ مسلمانوں نے یا اہل کتاب نے؟ اہل کتاب نے ہمیشہ اپنے وعدوں کی مخالفت کی۔ وجہ یہ تھی ان کے اندر حسد تھا، ان کے اندر بغض تھا۔ وہ حسد بغض کیا تھا کہ نبی تو آ رہے تھے بنی اسرائیل میں، اور 70,000 انبیاء آئے بھی فلسطین میں، لیکن ایک نبی ایسا بھی آیا جو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل سے جناب عبداللہ تک اس دنیا میں تشریف لائے اور سارے نبیوں کے سردار ٹھہرے۔ یہودیوں کے لیے یہ بات کبھی بھی قابل برداشت نہیں تھی کہ نبوت نکل گئی بنی اسرائیل سے، چلی گئی بنی اسماعیل میں، یوں مسلمانوں کی، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی وہ رقابت شروع ہوئی۔ لیکن اللہ کے نبی کا مدینے آ کے عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے جب میثاق مدینہ کیا تو یہودیوں کو کہا کہ ہر یہودی اپنے مذہب کے مطابق معاملات مدینے کے اندر رہ کر کرے، قتل کے، خون بہا کے، دیت کے، فدیہ کے سارے معاملات اہل کتاب اپنے اصولوں کے مطابق ادا کریں۔ تو یہ مذہبی آزادی ان کو کس نے دی؟ اسلام نے دی۔ کیا یہودی بھی مجھے اور آپ کو مذہبی آزادی دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے بھی دور کرتا ہے۔ لہذا یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے کہ فلسطین کا معاملہ ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو، ایک بات طے ہی طے ہے کہ مسلم نااہل ہو چکا ہے، مسلمان اپنے نظریے کے اعتبار سے بیمار ہو چکا ہے، مسلم اپنے عمل کے اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے۔ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اور ایک دوست نے تو کل مجھے یہ کہا کہ مولوی صاحب کے پاس اور کوئی نہیں ہے بات کرنے کے لیے، تو ہمیشہ بچوں کی تربیت پہ زور دیتے ہیں، لیکن شاید اس سے بڑا کوئی موضوع نہ ممبر کا ہو سکتا ہے نہ محراب کا ہو سکتا ہے۔ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، میں آج بھی بڑے مجمع میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی جیسے بلی کبوتر پہ چھپٹتی ہے تو کبوتر آنکھ بند کر کے کہہ دیتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میری اور آپ کی مثال اس کبوتر کی طرح۔ ہمیں پتہ ہے میرے اور آپ کے بچے بچیاں غرق ہو رہے ہیں، لیکن کسی مسلمان کے رونگٹا اور ایک تھوڑی سی جو جھلک ہے اور وائبریشن ہے وہ بھی اس کے ذہن میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے وہ بے حسی جو اللہ کے غضب کے بعد اللہ قوموں کو دے دیتا ہے۔
اور اللہ کے غضب کی وجہ سے میں اور آپ آج جکڑے جا چکے ہیں. ہم القدس کی ریلیاں نکالتے ہیں, کبھی گھر میں قرآن پڑھنا بھی کسی مسلمان نے گوارا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث و سنت بھی کبھی کسی نے کھول کے پڑھی ہے؟ اور اس کے بعد کہیں کہ مولوی کے پاس اس کے لیے کوئی اور موضوع نہیں ہے, تو توف ہے ان کی سوچ پر. لیکن پھر مجھے سہارا یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کو تو اپنے مشن کے بعد پتھر بھی پڑے تھے, تو اگر میرے موضوع پہ کوئی تنقید کر دے تو شاید مجھے پھر اس بندے سے سروکار نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی سوچ رکھتا ہے, میں اپنی سوچ رکھتا ہوں. لیکن میں ببانگے دہل آج بھی کہہ رہا ہوں, امت کے زوال کا سبب یہ بھری مسجدوں کے سارے لوگ ہیں, میں بھی ان میں شامل ہوں. ہر چیز کے لیے وقت ہے میرے مسلمان بھائی کے پاس, کیا اس کے لیے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث و سنت کے لیے وقت نہیں ہے؟ ملک یہ اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے, 95% لوگ اس کے اندر سود کھاتے ہیں. میں اور آپ اپنی ماؤں بہنوں کی حیا کی بات کرتے ہیں, گھر میں بیٹھ کر میڈیا پہ, ٹی وی پہ فلمیں, ڈرامے باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا ہے. کیا ابھی بھی غیرت کا جنازہ نہیں نکلا؟ کیا اب بھی مسلمان سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا اب بھی اس بندے کو ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کی بقا کے لیے کو تھوڑا سا سامان کر جاؤں؟ میرے بھائیو, یہ ابھی عذاب تھوڑا ہے, ابھی عذاب آئے گا. یہودی اللہ کی نامراد قوم اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے نبی کے پیغام کو ٹھکرایا تھا. یہودی اس لیے اللہ کی نافرمان قوم ہے, در بدر پھر رہی ہے کہ ہٹلر لاکھوں کو مارنے کے بعد کہتا ہے کہ میں چند کو چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہوں کہ شاید مجھے آنے والے لوگ ظالم نہ کہیں, اور میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کی حرکتیں لوگ دیکھیں گے تو ہٹلر کو سلام کریں گے کہ اللہ اس کا بھلا کرے, سب کو ختم کر جاتا تو بہتر تھا. آپ کے سارے میڈیا پہ قابض یہودی, اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ میرے انفارمیشن کے مطابق 6 ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیاں پوری دنیا میں جو کمیونیکیٹ کر رہی ہیں میڈیا کی شکل میں, خواہ وہ کوئی بھی میڈیا ہو, ان میں سے 4 کی ملکیت اسرائیل کے یہودیوں کے پاس ہے. آپ کی سارے بینکنگ نظام کے اوپر کون بیٹھا ہے؟ یہودی بیٹھے ہیں. ایک ٹرمپ عیسائی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اسرائیل کے حق میں بات کرے؟ کیوں کہ یہودی پوری دنیا پہ قابض ہونے نکلا ہے. اور میں اور آپ اس بات میں لڑ رہے ہیں کہ انگوٹھے چومنا جائز ہے یا ناجائز, کلمے پڑھنے جائز ہیں یا ناجائز. میرے بھائیو, سود حرام ہے, یہ آپ کا فرض ہے, اس کو اپنی زندگی سے ختم کریں. اس لیے میرا موضوع بچے ہی رہیں گے, میرا موضوع امت کے افراد ہی رہیں گے, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. کوشش یہ ہے کہ انسانوں کی سوچ تبدیل ہو جائے, ہم قرآن کی طرف آ جائیں, اللہ کے نبی کے حدیث و سنت کی طرف آ جائیں. اور مسلمان چیٹر ہیں, مولوی بھی شاید چیٹر ہے کہ جب وہ محفل نعت کر کر کے تھک گیا ہے تو اس کو یہ احساس ہوا ہے کہ امت کو میں نے غلط جانب لگا دیا ہے, اب کیوں عقیدہ توحید سیمینار کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. پتہ یہ چلا جس پلڑے میں زیادہ وزن ڈالنا تھا اس میں اور زیادہ ڈال دیا اور امت کو تباہی کی طرف دھکیل دیا. اہل حدیث سیرت النبی کانفرنسز کراتے ہیں اور اہل سنت محافل میلاد کرواتے ہیں. کیا یہ اسلام کی ترجمانی ہے یا اپنے مائنڈ سیٹ کی ترجمانی؟ یہ اپنے صرف مائنڈ سیٹ کی ترجمانی ہے. مولویوں کو بھی ٹھیک ہونا ہوگا, بیوروکریسی کو بھی ٹھیک ہونا ہوگا, اور اس سے پہلے آپ کو اور مجھے ٹھیک ہونا ہوگا. ہمارے بچے جب کانوینٹس میں پڑھنا چھوڑ دیں گے, ہم نظریاتی بننا شروع ہو جائیں گے. وہاں ننز پڑھاتی ہیں, یہاں تو پھر بھی اللہ رسول کا خوف رکھنے والا ایک مولوی پڑھاتا ہے. باتیں طویل ہیں, جذبہ بھی زیادہ ہے. اللہ ہمیں ہوش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ امت کے مسائل کو حل فرمائے اور امت کو اتحاد نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.